کسی مومن نے کہا مولانا ہم دشمن علی کو اور دشمن اہل بیت کو کیا گالی دے سکتے؟ میں نے کہا قطعاً نہیں دے سکتے، کیونکہ سائیکولوجیکلی گالی وہ دیتا ہے جسے اپنے اندر کی بھڑاس کو اتارنا ہے. گالی ہے اپنی بھڑاس کو ختم کرنا، اور جب بھڑاس ختم ہوتی ہے تو گالی بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن لعنت شروع دل سے ہے اور قیامت تک رہے گی. لعنت کی بھڑاس تو ختم ہی نہیں ہوتی، لعنت ہمیشہ رہتی ہے. لعنت یعنی اس کے سسٹم سے تجھے دوری اختیار کرنی. اور آج آپ واللہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اخلاق اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا اخلاق، اور افسوس ہوتا ہے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں بھی اتنی جہالت ہو کہ آج سے 40 سال پہلے اگر شیعوں پہ الزام لگائے جاتے تو بندے کو سمجھ آتا، لیکن آج جب الزام لگائے جائیں سوشل میڈیا کے زمانے میں، یعنی علل اعلان بندہ قرآن کھول کے جھوٹ بولے. مثلا پہلے بولا جاتا کہ شیعوں کے 40 جز ہیں تو بات سمجھ میں آتی تھی، لوگوں کی رسائی نہیں تھی، شیعوں تک مان بھی لیتے تھے. لیکن آج اگر کوئی بولے شیعوں کے 40 جز ہوتے ہیں تو بھائی اگر ہیں تو بھائی ہمارے پاس بھی لاؤ، ہم بھی دیکھیں یہ 10 کون سے تھے. ایران کا کوئی قرآن لاؤ، لبنان کا کوئی قرآن لاؤ، پاکستان کی مسجدوں میں محفلوں میں کوئی لاؤ. تو آج کا پڑھا لکھا جوان سمجھ چکا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی فکر اسی پرانی فکر پہ ابھی تک اٹکی ہوئی ہے. یہ قرآن کی آواز ختم اللہ علی قلوبہم. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر ایمانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. یہ مہر نہیں ہے، یہ لعنت گمراہی ہے. یہ مہر نہیں ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے. یہ کبھی بھی پلٹیں گے نہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں نا، ان کو کہو بابا جی اسمارٹ فون ہے، اس کو آپ بٹن والا فون چھوڑ دو، اسمارٹ یوز کرو، تو کہتے ہیں بیٹا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، مجھے وہی بٹن والا فون. تو کچھ وہی بٹن والے مسلمان ہیں جن کے ذہنوں میں وہی پرانے بٹن پھنسے ہوئے ہیں. جتنا کہو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اور ان کا اخلاق بتاتا ہے. مثلا میں نے اس سال ایک جملہ کہا تھا کہ جب ہمارے جلوس نکلے اور اس سے پہلے ان کے جلوس نکلے، اور 40 میں تو مومنین نے اتنی شرکت کی اور دنیا کو بتا دیا کہ حسینی ہوتا کیا ہے. ریلیاں نکالی اور کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگائے گئے. تو ایک جوان بڑا غصے میں تھا، مولانا ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. بھائی غصہ کیوں کھاتے ہو؟ وہ تو قابل ترس ہیں، غصہ تم پہ کرنا ہی نہیں چاہیے. کہ کیوں مولانا ہمیں گالیاں دے رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ بتاؤ اگر کسی گھر میں جاؤ اور اس گھر میں ایک طوطا ہو اور طوطا تجھے گالیاں دے، ہاں بھائی طوطا اگر گالیاں دینا شروع کر دے، طوطا بولے کافر کافر شیعہ کافر، تو کہ طوطے پہ غصہ کرو گے، اس کی گردن کو مروٹو گے؟ کہ نہیں مولانا طوطے پہ کیسا غصہ؟ میں نے کہا یہ سارے طوطے ہیں. عقل نام شعور نام کی چیز ہے ہی نہیں. یا ہم تمہاری کتاب کا تمہیں حوالہ سناتے ہیں، تم ہمیں گالی سناتے ہو. تو یہ گالی مجھے تو نہیں دے رہے، تم لکھنے والے کو دے رہے ہو نا. پڑھو نا صحیح مسلم، پڑھو نا صحیح بخاری، پڑھو نا تفسیر کبیر، پڑھو نا آلوسی کو. ہم تو آپ کو آپ کا حوالہ سناتے اور ہم گالیاں دیتے ہو. دلیل ہے تو دلیل دو، گالی کیوں دیتے ہو؟ کہ وہاں فرماتے ہیں جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے بندہ وہاں گالی دیتا ہے. اور فرمایا علی والو تم کبھی بھی گالی نہ دینا کیونکہ تیرے پاس دلیلیں ہی اتنی ہیں، تمہاری پیٹھ دلیلوں سے مضبوط ہے. مسلمان مر جائے گا، تمہارے پاس دلیلیں اتنی ہیں، تمہاری دلیلوں کا جواب نہیں دے سکتا. تو طوطے پہ کیسا غصہ؟ میں نے کہا جتنے کہہ رہے ہیں نا کافر کافر، جو سارے طوطے ہیں بندے خدا. یہ اپنے مدرسوں میں طوطے بناتے ہیں، طوطا پروری ہوتی ہے. یہ شعور نہیں دیتے، فہم نہیں دیتے.